السلام علیکم۔ انڈسکلوز کے ساتھ میں ہوں ثاقب صغیر۔ آج ہم ایک ایسی سٹوری پہ بات کریں گے جس نے فرد، خاندان اور معاشرتی تباہی کا ہمیں آئینہ دکھایا ہے، اور یہ ایک واقعہ ہے جس میں ایک ناخلف بیٹے نے اپنے باپ کو پیسے دے کر قتل کروایا۔ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے جس نے ہمارے معاشرے کی بنیادوں کو ہلا کے رکھ دیا ہے، اور اس طرح کے واقعات آئے روز جو ہے وہ ہمارے سامنے اب آ رہے ہیں۔ یہ واقعہ ہے کراچی کا، ضلع ہے کرنگی، اس کا تھانہ ہے زمان ٹاؤن۔ وہاں پر 18 فروری 2025 کو ایک شخص سید متین جن کا نام تھا، ان کا قتل ہوا۔ ابتدا میں یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ اس قتل کی وجوہات کیا ہیں، لیکن جیسے جیسے پولیس نے اس واقعے کی تفتیش کی تو یہ انکشاف ہوا کہ مقتول کو اس کے سگے بیٹے دانش نے کرائے کے قاتل کے ذریعے پیسے دے کر قتل کروایا۔ اس واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ 18 فروری کی شب جو ہے وہ زمان ٹاؤن تھانے کی حدود میں سید متین نامی شخص کا قتل ہوا۔ پولیس کو تفتیش میں یہ معلوم ہوا کہ اس کے بیٹے دانش نے ملزم سیال خان کو اس کے قتل کے لیے پیسے دیے اور پیسوں کے عوض یہ قتل کیا گیا۔ دانش اپنے والد کے ساتھ کیبل کا کام کرتا تھا۔ اس کی ایک خاتون سے دوستی ہو گئی اور وہ خاتون کو پیسے دینے لگا، رقم میں ہیر پھیر کرنے لگا، جس کے بعد اس کے والد نے اس کو اپنے کام سے الگ کر دیا اور گھر سے بھی نکال دیا۔ جس کے بعد دانش جو ہے وہ اپنے سسرال میں جا کر رہنے لگا۔ سسرال والوں نے اس کے والد کو سمجھایا کچھ عرصے بعد، جس کے بعد والد نے پھر اس کو اپنے گھر میں بلا لیا، لیکن اس کو اپنے کام سے الگ کر دیا۔ ملزم دانش جو ہے وہ کلفٹن میں ایک جگہ پہ ملازمت کرنے لگا، جہاں اس کی ملاقات سیال خان نامی ایک سیکیورٹی گارڈ سے ہوئی، جو وہاں پر سیکیورٹی گارڈ تھا اور وہ مختلف وارداتیں کرتا رہتا تھا، جرائم کی وارداتوں میں ملوث تھا۔ 2 ماہ قبل ملزم دانش کی اپنے والد کے ساتھ پھر کسی بات پر تلخ کلامی ہوئی، جھگڑا ہوا، جس پر اس کے والد نے اس کو خوب بے عزت کیا، اور اس کا ذکر پھر ملزم نے اپنے دوست سیال خان سے کیا اور اس کو کہا، والد کو قتل کرنے کا کہا۔ دونوں کے درمیان 3 لاکھ روپے میں معاملات طے پائے۔ ملزم دانش نے سیال خان کو کہا کہ میں اس قتل کے عوض تمہیں 3 لاکھ روپے ادا کروں گا۔ ملزم کے پاس اس وقت پیسے نہیں تھے۔ ملزم نے اپنی دوست ایمن، جو کہ اس کی دوست تھی، اس سے 50,000 روپے لیے، اور وہ 50,000 روپے اس نے سیال خان کو دیے اور یہ بتایا کہ کام ہونے کے بعد باقی کے جو 2.5 لاکھ روپے ہیں وہ میں تمہیں ادا کروں گا۔ تو یہ اس پوری پلاننگ میں ملزم سیال خان کے علاوہ جو ملزم دانش کی بیوی اور اس کی دوست ایمن جو ہے، ان کو بھی اس واقعے کا علم تھا۔ 16 فروری کو ملزمان نے اس حوالے سے ایک پلاننگ کی، ملزم دانش اور سیال خان نے، اور ملزم سیال خان نے ایک سم جو ہے وہ دانش کو لے کر دی اور کہا کہ اس سم کے ذریعے ہم آپس میں رابطے میں رہیں گے۔ انہوں نے 17 فروری کو مقتول سید متین کو قتل کرنے کی ایک کوشش کی، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکی، اور پھر 18 فروری کی رات 9:45 پر جب سید متین گھر سے باہر نکلے تو سیال خان نے اپنے ساتھی شریف کے ہمراہ فائرنگ کر کے ان کو قتل کیا اور وہاں سے فرار ہو گیا۔ پولیس کی تفتیش میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ جو ملزم کی بیوی ہے طوبہ، اس نے اپنے جو سسر ہے ان کی ریکی کی۔ ملزم اپنی بیوی سے رابطے میں تھا، مقتول جو ہے وہ گھر پر تھے، تو بیوی جو ہے اس کو بتاتی رہی کہ والد صاحب جو ہیں وہ ابھی تک گھر پہ ہیں، اور جیسے ہی وہ گھر سے نکلے، ملزمہ جو طوبہ ہے، جو ملزم دانش کی بیوی ہے، اس نے ملزم دانش کو فون کر کے بتایا کہ والد جو ہیں وہ گھر سے نکل چکے ہیں، جس کے بعد ملزم دانش نے سیال خان کو بتایا اور اس نے اپنے ساتھی کے ہمراہ مقتول کو قتل کیا اور وہاں سے فرار ہو گیا۔ پولیس نے بتایا کہ بعد ازاں جو قتل کے بعد ملزم جو سیال خان ہے وہ ملزم دانش سے باقی کے جو 2.5 لاکھ روپے ہیں وہ طلب کرتا رہا، لیکن ملزم جو ہے وہ ٹال مٹول سے کام لیتا رہا۔ جب پولیس واقعے کی تفتیش کرنے لگی تو ملزم سیال خان جو ہے، جو کہ KPK کے علاقے بنو کا رہائشی ہے، وہاں پر فرار ہو گیا۔ پولیس تفتیش میں معلوم ہوا ہے کہ جو ملزم کا ساتھی شریف تھا، جو کہ اس کے ساتھ قتل
کرنے کے لیے آیا تھا، بعد ازاں وہ بیمار ہوا اور وہ اس کا انتقال ہو گیا، وہ طبی موت مر گیا۔ پولیس نے جب ملزم دانش سے تفتیش کی تو اس نے اس بات کا اعتراف کیا کہ اس نے اپنے والد کو پیسے دے کر قتل کروایا، جس میں اس کی دوست جو ایمن ہے اس سے اس نے پیسے لیے، اور اس کی دوست کو معلوم تھا کہ یہ 50,000 روپے جو اس سے لے رہا ہے وہ اپنے والد کو قتل کرنے کے لیے لے رہا ہے۔ اسی طرح جو اس کی بیوی ہے اس کو بھی اس منصوبے کے بارے میں معلوم تھا۔ پولیس نے یہ بتایا کہ ملزم دانش جب سیال خان سے رابطے میں آیا تو اس کے بعد وہ ڈکیتی کی وارداتیں بھی کرنے لگا، مختلف جرائم میں بھی ملوث ہو گیا، اور جو وہ ڈکیتی کے پیسے لے کر آتا تھا اس میں سے اپنی دوست جو ایمن ہے اس کو بھی ان ڈکیتی کے پیسوں کی جو رقم ہے وہ اس کو دیتا تھا۔ پولیس نے 5 ملزمان کو گرفتار کیا ہے، جس میں ملزم دانش، اس کی بیوی طوبہ، اس کی دوست ایمن، اور جو ہلاک ملزم جو طبی موت مر گیا تھا شریف، اس کا بھائی اور اس کا کزن بھی شامل ہے، اور ملزمان سے اسلحہ اور ایک کرنگی صنعتی ایریا تھانے کی حدود سے چھینی گئی ایک موٹر سائیکل بھی برآمد ہوئی ہے۔ یہ موٹر سائیکل جو ہے یہ ملزمان جو 2 گرفتار ہوئے ہیں انہوں نے چھینی تھی۔ تو یہ ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے جو ہمارے معاشرے کی جو تباہی ہے، ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے اس کی نشاندہی کرتا ہے۔ ہمارا جو خاندانی نظام ہے، ہمارے جو ہمارا ایک ترہ امتیاز تھا، یا ہماری ایک روایت تھی کہ ہم بڑوں کی عزت کرتے تھے، والدین کا خیال رکھا جاتا تھا، بڑوں کے آگے اونچی آواز میں بات نہیں کی جاتی تھی، لیکن اب حالات یہ ہیں کہ سگا بیٹا جو ہے وہ ہرس اور لالچ اور طمع میں اور حسد اور جلن میں آ کر وہ اپنے باپ کو ایک کرائے کے قاتل کے ذریعے پیسے دے کر قتل کروا دیتا ہے۔ رشتوں کا جو احترام ہے، تقدس ہے، یہ بری طرح سے ہمارے معاشرے میں تیزی سے ختم ہو رہا ہے، جس پر جو ہے وہ کوئی بات کرنے کی ضرورت ہے اس وقت کہ کیوں یہ چیزیں ختم ہو رہی ہیں، کہ ہمارے نوجوان ہمارے جو بڑے ہیں، کئی واقعات اس طرح کے ہوئے جہاں پر باپ نے بھی بیٹے کو قتل کیا۔ یہ شہر کے ہی واقعات ہیں جو ہم اس سے پہلے رپورٹ کر چکے ہیں۔ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ملزمان سے مزید تفتیش جاری ہے۔ جو اس میں مرکزی ملزم ہے سیال خان، وہ واقعے کے بعد سے فرار ہے، بنو فرار ہو گیا ہے، جس کی گرفتاری کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں اور کے پی کے پولیس سے رابطہ کیا جا رہا ہے۔ لیکن یہ ایک ایسا سوال ہے جس پہ ہم کئی بار پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ جو ہمارا معاشرہ جس تباہی کی طرف جا رہا ہے، جس تنزلی کی طرف جا رہا ہے، اس کو روکنے کے لیے کسی بھی سطح پر، کسی بھی ادارے، کسی بھی تنظیم یا حکومت کی جانب سے ایسے کوئی اقدامات نہیں کیے جا رہے ہیں کہ جس سے ہمارا یہ خاندانی نظام، ہمارا معاشرہ، ہمارا فرد اور ہمارا خاندان جو ہے وہ باہم مربوط رہیں، ایک دوسرے کا جو احترام باقی رہے، رشتوں کا تقدس جو ہے وہ باقی رہے، اور جو پیسوں کی لالچ ہے یا مادہ پرستی ہے ہمارے معاشرے میں اتنی صلاحیت کر چکی ہے کہ اب ہم پیسوں کی لالچ میں اپنے سگے رشتہ داروں کو، اپنے والدین کو اور اپنے قریبی عزیزوں کو بھی نقصان پہنچانے سے نہیں چونکتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت ہی بھیانک خبر تھی جو کہ سامنے آئی ہے، اور اس حوالے سے ہم مزید بھی جو لوگ اس حوالے سے کام کرتے ہیں کہ معاشرے میں جو خاندان کا جو ادارہ ہے وہ تباہ ہو رہا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، نوجوان کیوں بے راہ روی اور حرص میں اور لالچ میں جو ہے اور طمع میں اس طرح کے اقدامات اٹھاتے ہیں، ان کی وجوہات کیا ہیں، اس میں فرد کا کیا کردار ہے، معاشرے کا کیا کردار ہے، اس میں ہماری سوسائٹی کا کیا کردار ہے، حکومت کا کیا کردار ہے، اساتذہ کا کیا کردار ہے، اور جو ہمارے ادارے اس پہ کام کر رہے ہیں ان کا کیا کردار ہے۔ انشاءاللہ ہم اگلے پروگراموں میں جو ماہرین اس پر کام کرتے ہیں اس کے نفسیاتی مسائل کے حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے کہ ان کے نفسیاتی مسائل کیا ہیں، کیوں یہ واقعات ہو رہے ہیں، اور کس طرح ان واقعات کی روک تھام کی جا سکتی ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ آپ دیکھتے رہیے انڈسکلوز۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ آپ دیکھتے رہیے انڈسکلوز۔ ہمارے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اور اپنی آراء کے بارے میں ہمیں آگاہ کرتے رہیے۔ بہت شکریہ۔